جانور ذبح کرتے وقت وہ کون سے طریقے ہیں جن سے جانور کو تکلیف کم پہنچے، اور کیا ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح کرنا مکروہ ہے یا نہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جانور کو تو چھری چلے گی، تکلیف تو ہوگی، یہ جبھی تو تڑپتا اور ہاتھ پیر اچھلتا ہے. تو اس کا صحیح طریقہ ایک تو ہے کہ قبلہ رو اس کا چہرہ ہو. یہ قربانی ہی کے لیے نہیں ہے، سارا سال جب بھی قبلہ رو اور جو ذبح کر رہا ہے اس کا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو. بہتر یہ کہ اس کے 3 پاؤں باندھ لے، بکرے کے بھی ہے بہت مشکل نا، بکرے کو پاؤں باندھے تو لوگ ہنسیں گے کہ یہ چھوٹے سے بکرے کو قابو نہیں کر سکتا. قابو کے لیے نہیں ہے، جو مصلحت ہے. اس کو 3 پاؤں باندھے اور اوپر کا پچھلا پاؤں نہ باندھے. اب کیا ہوگا، جب یہ کٹے گا تو یہ تڑپے گا. 4 پاؤں بندھے ہوں گے تو تڑپے گا ضرور لیکن تڑپ نہیں پائے گا. 3 بندھے ہوں گے نا تو صرف ایک پاؤں پر اس کا زور ہو، زور زور سے اس کو جھٹکے مارے گا تو یہ سارا اندر کا خون جو ہے نا دڑا دڑ یہ یوں کرے گا، یہ پمپنگ کرے گا نا، یوں کرتا نا تو یہ خون نکلتا چلا جائے گا تو جلدی یہ خالی ہو جائے گا، ٹھنڈا بھی ہو جائے گا اور گوشت صحت بخش ہوتا چلا جائے گا. ورنہ یہ خون اندر یہ جو جھٹکے اور یہ پٹکے اور یہ جو کرتے ہیں نا غیر مسلم لوگ، تو یہ ان کے لیے یہ جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہوتے ہیں یہ اندر خون رہ جاتا ہے جو صحت کے لیے نقصان ہے. اسلام کا طریقہ درست ہے، یہ کاٹ کر اس کا خون نکال دیتے ہیں تاکہ صحت کے لیے بھی گوشت جو نفع بخش ہو، فائدہ دینے والا ہو. ایک تو یہ اگر ہو سکے ایک ٹانگ اس کی پچھلی نہ باندھی جائے، چاہے چھوٹا جانور ہو چاہے بڑا جانور ہو. لیکن بڑا جانور، بہت بڑے جانور قابو نہیں آتے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹانگ نہیں باندھو. بعض ماہر ہوتے ہیں جو پورے جانور کو قابو کر لیتے ہیں بغیر باندھے، لیکن جیسا جانور، بعض اوقات بہت بڑا جانور ہوتا ہے کہ 10 آدمی کے بھی کنٹرول میں نہیں آتا. دوسرا یہ کہ چھری تیز ہو، اس کے سامنے چھری تیز نہ کرے. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے قریب سے گزرے، وہ بکری کی گردن پر پاؤں رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا اور بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، کیا تم پہلے ایسا نہیں کر سکتے تھے، پہلے چھری تیز کر لیتے؟ کیا تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ اسے لٹانے سے پہلے اپنی چھری تیز کیوں نہیں کر لی؟ بعض اوقات جانور کو سمجھ آتی ہے، یہ قدرتی طور پر شعور ہوتا ہے بعضوں کو. اور دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا اس کی بھی ممانعت ہے. دوسرے کے سامنے ذبح کریں گے، بعضوں کو اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ جانور خون دیکھ کر بدکتا ہے تو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ذبح کرتے وقت یہ بعض گوشت فروش یہ قصاب جو ہوتے ہیں، یہ لمبے لمبے کان ہوتے ہیں نا بڑے جانور کے، آنکھوں کے سامنے اس کے آنکھوں پہ رکھ دیتے ہیں، اس کو سمجھنا پڑے گا اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو یہ ٹیکنیک ہے ان کی. تو یہ منع ہے اسے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، بچنا چاہیے اس سے. اچھا اب اس میں بس سمجھدار آدمی چاہیے، جو سمجھدار ہوگا وہ بکرے کی گردن کے پاس پاؤں رکھے گا. اناڑی ہوگا یا نہ سمجھ ہوگا تجربہ، یہ پیٹ پہ گھٹنا رکھ دے گا. پیٹ پہ گھٹنا رکھنے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جانور جب کٹتا ہے تو اس کے معدے کے اندر جو مسالہ ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے ذبح کرنے کے وقت، تو یہ اس کو ذرا اضافی تکلیف ہے. جس کو قے ہوتی ہے آپ کو پتا کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو اب اس حالت میں کٹے ہوئے جانور سے نکلے گا وہ پیٹ کا جو ہے غذا، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی.